الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صدق الله العظيم. عبادات میں ایک سب سے آسان عبادت وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر نیک انسان ہی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتے ہیں، اسے ذکر کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اسے خیر نہیں دینا چاہتے، تو اس سے ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ لیکن ذکر کی کئی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کی ذکر اپنے درجے میں کمال رکھتی ہے، اپنے درجے میں فضائل اور ثواب رکھتی ہے، اپنی جگہ پہ ہر ذکر کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کیا کرو قیاما، کھڑے ہو تب بھی، وقعودا بیٹھے ہو تب بھی، وعلی جنوبہم لیٹے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، آپ کا کوئی حال، آپ کا کوئی وقت، آپ کی کوئی کیفیت وہ ذکر سے خالی نہ ہو، ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ کھڑے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ اذا ذکرنی انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ یعنی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی عمل کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ ہمیشہ رحمت والا اور اچھا گمان رکھا کریں، اور ہمیشہ یہ کہا کریں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ یہ گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسے ہی پیش آئیں گے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ میں پتہ نہیں بخشا جاؤں گا یا نہیں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے یا نہیں، تو آپ اللہ کے ساتھ ایسا گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل بھی ایسا کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق بندے کے ساتھ عمل کرتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، مغفرت والا، رحمت والا، بڑھائی والا، علم والا، قدرت والا، کہ میرا رب اتنا قدیر ہے کہ میری کوئی حاجت و ضرورت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ پوری نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا اچھا گمان ہے۔ میری جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے قدیر ذات ہیں، میری ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما سکتے ہیں۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھ کر رہے ہیں۔
میری جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ شافی ذات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دیں گے، یہ آپ اللہ پر اچھا گمان رکھ رہے ہیں۔ میری جتنی تنگیاں ہیں دنیا کی، میری جتنی پریشانیاں ہیں دنیا کی، میری مال کے حوالے سے تنگی، جان کے حوالے سے تنگی، اولاد کے حوالے سے تنگی، ان تمام تنگیوں پریشانیوں کے لیے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ اللہ پر ایسا گمان رکھیں گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی عمل فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی پریشانیاں مخلوق کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی، اپنے گلے شکوے مخلوق کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیے، اپنی ہر بیماری مخلوق کو بیان کرنا شروع کر دی، میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میں پٹ گیا، میں مر گیا، اور ہمیشہ بندوں سے ہی اس کا ذکر کرتے رہنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رب کے بغیر، رب کے علاوہ کسی دوسری ایسی ہستی کو بھی اپنی پریشانیوں کا، بیماریوں کا مداوا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے اپنی بیماریاں گلے شکوے بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی عمل فرماتے ہیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا معنی ہے؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، بہترین کاموں کو کرنے والا ہے۔ جب وہ رب کافی بھی ہو گیا، جب وہ رب بہترین کارساز بھی ہو گیا، تو اب کسی دوسرے تیسرے ایرے غیرے کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اس انداز اور اس طریقے پر اللہ سے مانگنا، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدرت اللہ کی، مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانگنا ہے، تو مومن کامیاب بھی ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ لیکن جب آپ رب کے در کے علاوہ در در پہ جھکیں گے، در در پہ لٹیں گے، پٹیں گے، جائیں گے، تو اللہ کے در کے علاوہ جس در پہ بھی آپ جائیں گے، وہ در آپ کے لیے 1-2 دن کے بعد بند ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا کہ ہمیشہ مانگنے آ جاتے ہو۔ لیکن رب کا ایسا در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، رب کا ایسا در ہے جو کبھی آپ کو خالی جھولی نہیں لوٹاتا، رب کا ایسا در ہے کہ جس کو دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دستک اس در اور اس دروازے کو دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے، رب کا در تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اور جو در کھلا ہوتا ہے اس میں دستک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ آپ نے مانگنا شروع کر دینا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات میں ایک آسان اور بہترین عبادت وہ ذکر کی بتائی ہے، لیکن علماء نے ذکر کے 3 قسمیں بتائی ہیں، ایک عملی، ایک قولی، ایک قلبی۔ ایک اللہ کا وہ ذکر ہے کہ جو ہم پورے جسم سے ادا کرتے ہیں، پورا جسم ہمارا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ جب آپ کی طرف اذان کی آواز آئی، آپ اٹھے وضو کر رہے ہیں، نماز کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیکن یہ عملی ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر عملی۔ آپ اپنے عمل سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اپنے پاؤں سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اپنے پورے جسم سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، تو کیا ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ جب آپ کی طرف رمضان المبارک کے روزوں کا حکم آیا
تو آپ نے اللہ کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیے، تو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا آپ کس لیے رہتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو کیا مطلب؟ آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ حج پہ چلے گئے، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ مینا میں ہیں، آپ عرفات میں ہیں، آپ مزدلفہ میں ہیں، آپ صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، ہر حال میں، ہر عمل میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ذکر عملی ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز سے منع فرمایا اور اس کام کا، اس فعل کا، اس عمل کا، اس گناہ کا موقع آپ کو ہاتھ پہ آیا، لیکن موقع ملنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے آپ کو روکا کہ اللہ نے مجھے روکا ہے، تو یہ بھی آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ مثال دیتا ہوں، آپ بازار میں گئے، بازار میں عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، مستورات ہیں، نامحرم عورتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، بیٹھی ہیں۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا کہ اے پیغمبر مومنین سے کہہ دیے کہ اپنی نظروں کو جھکائیے، نامحرم کو نہ دیکھیے۔ تو جب آپ نے کسی نامحرم پر نظر پڑتے ہی اپنی نظریں جھکا لی، اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنی آنکھیں پھیر لی، تو اس وقت بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ ذکر عملی ہے، اس کو ذکر عملی کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ سنبھال رہے ہیں، رشتہ نبھا رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام آپ اللہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ تو جو کام آپ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں وہ سارے اللہ کے ذکر میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں سے رکتے ہوئے آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ آپ کو ایک بندہ پیسے دے رہا ہے، یہ پیسے لو، میرا یہ کام کر دو، وہ کام اس کا حق نہیں ہے، وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ پیسے آپ پکڑتے ہوئے آپ نے سوچا کہ یہ رشوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، اس وقت بھی آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کو خیر الہام فرماتے ہیں، جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ خیر والا معاملہ فرماؤں، تو اس کو ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جس سے خیر چھیننا چاہتے ہیں اس سے ذکر کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے اور عرض کی اللہ کے رسول، دین کے احکامات بہت زیادہ ہیں، ایک عمل بتا دیجئے تاکہ میں وہ کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا، علماء نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز کا کہا کہ نماز کی پابندی لازمی پکڑو، نہ نماز تہجد کا کہا، نہ نفلی روزوں کا کہا، نہ تلاوت قرآن کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ تو ہر حال میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کر، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آپ کھڑے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، لیٹے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کر۔ علماء نے اس کو معجزہ کیوں کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات رسول اللہ صلی اللہ